ہے میرے پاس کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمایا۔ خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے، اس کی وجہ سے طلاقیں اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے۔ یہ مسئلہ خواتین کا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اس کے اسباب: سر سے چادر کا ہٹنا، اور چہرے کا ننگا ہونا، اور اس کے عجیب و غریب اسباب فیکٹرز ہیں۔ میں نے خود آزمایا۔ یہ خاتون کا خط ہے، میں پڑھ کے سنا رہا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صبح شام ایک تسبیح چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے۔ کہا کہ میں جب بیت الخلاء میں جاتی ہوں اس دعا کا اہتمام کرتی ہوں، ایک تو، اور دوسرا ایک تسبیح صبح شام کس کی؟ بیت الخلاء کی دعا کی۔ اور میں کہ جب میں آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں نے یہ مسلسل پڑھا آئینہ دیکھتے ہوئے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ مسنون دعا ہے اور قرآنی دعا ہے۔ یہ اصل میں یہ قرآنی دعا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآنی دعا ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ اعمال کیے، میرے بال بہت کم ہو گئے اور میرا روگ بہت زیادہ مجھ سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، خواتین نے، کہ وہ باقاعدہ روزانہ شیو کرتی ہیں، باقاعدہ شیو کرتی ہیں۔ یہ روگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں غیر ضروری بالوں نے، جہاں کریموں نے، شیمپو نے، کاسمیٹکس نے اور میک اپ نے بہت ہمارا نقصان کیا، وہاں ننگے سر اور ننگے چہرے نے نقصان کیا اور مصنوعی غذاؤں نے نقصان کیا۔ ایک تو ان میں احتیاط کریں، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بیت الخلاء کی پڑھیں، اور ایک تسبیح صبح شام بیت الخلاء کی دعا اس غیر ضروری بالوں کی نیت سے پڑھیں، اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اس دعا کے بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا جنات کی نظر بد کو ختم کر دیتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بات کیجئے۔ وہ نا میرا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، اور حکیم صاحب ہم سب کو نا اسکن کے بہت مسئلے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں۔ ایک تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، ایک جلد کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جی یا حفیظ و یا سلام اپنے گھر کا، اپنی زندگی کا، اپنی نسلوں کا، اپنی صحت تندرستی کا تصور کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا حفیظ و یا سلام۔ ایک تو یہ عمل کر لیجئے، جی۔ اور دوسرا سارا دن اٹھتے بیٹھتے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، بہت زیادہ توجہ سے پڑھیں اٹھتے بیٹھتے، اور بہت یقین سے پڑھیں یا خالقو یا مصورو یا جمیل، ٹھیک؟ اور ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں، آپ کے وہاں ہربل سٹور تو ہوں گے، آپ کو جڑی بوٹیاں مل جائیں گی، خشک پودینہ مل جائے گا آپ کو، خشک پودینہ جی، اور دیسی اجوائن، اور جی، اور جو ہے شکر، جسے ہم ڈارک شوگر یا شکر کہتے ہیں، وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ خشک پودینہ لے لیں، اس میں بعض اوقات پتھر ہوتے ہیں، وہ صاف کر لیجئے۔ خشک پودینہ جو ہے وہ 50 گرام ہو، اور اجوائن 20 گرام ہو، اور اس میں شکر 20 گرام ہو، بس۔ اب یہ باریک پیس لیں آپ، اور باریک پیس کر
اور اس کو جلد کے مسائل کے لیے جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جن کو جلد میں الرجی ہے، دانے ہیں، اسکن کے مسائل بہت زیادہ، پھوڑے پھنسیاں ہیں، چھائیاں ہیں، داغ ہیں، دھبے ہیں اور دانے بن جاتے ہیں، جلد کے مسائل کے لیے بہت لاجواب چیز ہے پودینہ، دیسی اجوائن اور دیسی شکر، براؤن شوگر، ڈارک شوگر، دیسی شکر۔ اگر آپ کو دیسی شکر خالص نہ ملے، دیسی گڑ لے کے اسے کوٹیے اور بڑی چھلنی سے نکالیں، وہ دیسی شکر بن جائے گی۔ آپ یہ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام استعمال کریں، جلد کے مسائل کے لیے بہت کمال چیز ہے اور میں نے بہت آزمائی ہے۔ اور ختم ہو جائے آپ پھر بنا لیں، پہلے سے ہی زیادہ بنا لیں انشاءاللہ۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے افریقہ کے ایک لمبے سفر میں ہم تھے، ہم ذکر کر رہے تھے، پیدل کا سفر تھا، رات ہو گئی، درمیان میں ایک ندی پڑی تھی، ندی میں دیکھا تو پتھر ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تو کہا ہم پتھروں پہ پاؤں رکھ کے ندی ساری پار کر کے، بڑی ساری ندی تھی، آ گئے۔ رات کو جب پہنچے جنگل کے باسی دوسرے کٹھے ہو گئے، آپ کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے ندی، وہاں پتھر تھے، کہ لو پتھر نہیں تھے، مگرمچھ تھے، ہمارے تو کئی جانور بندے گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں رات کی تاریکی میں ایسے پتا چلا کہ وہ پتھر ہیں ندی کے اندر، ادھر بھی پانی بہ رہا، ادھر بھی بہ رہا، ہم پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے یوں آ گئے، اور وہ مگرمچھ تھے۔ لیکن حیرت سے ہمیں دیکھیں ہمارے ہاتھ پاؤں بچ گئے، کچھ بھی نہیں، پتھر تھے۔ کہنے لگا صبح ہمیں پھر لے گئے، وہ تو بڑے بڑے خطرناک خوفناک مگرمچھ تھے، دور سے دکھایا، خیال کرنا ایک دم میں مگرمچھ پکڑتا ہے، ہضم کر کے ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص کتنے کتنے بڑے بڑے مگرمچھوں سے ایسے بچا دیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے پتھر تھے، تھوڑا بہت ایسے جو ہے وہ کوئی تکلیف ہلکی پھوسی ایسی ہوئی، اور ہلکی سی تکلیف میں ایسے ہم یوں نکل گئے، وہ ہلکی تکلیف نہیں ہوئی، وہ بہت بڑا مگرمچھوں کا ایک سمندر تھا جو ہضم کر جاتا۔ وہ ہلکی پھلکی تکلیف پتھروں پہ ایسے ڈولتے ہوئے، یوں جھولتے ہوئے یوں نکل گئے۔ یہ سورۃ اخلاص مل بیٹھ کے پڑھنا، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، سچی کیفیتوں کے ساتھ۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھہر جا، تیرے پر بڑے بڑے مگرمچھ، طوفان، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حادثات، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور مگرمچھ تھی، یہ ساری بلائیں تھیں۔ تجھے ہلکے پھلکے ایسے تھوڑا سا 2-3 اوپر نیچے کر کے تجھے منزل پار کرا دی، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مولا کس وجہ سے؟ کہا وہ تسبیح خانے تو نہیں گیا تھا، سورۃ اخلاص نہیں پڑھی تھی، 11 جمعراتوں کی حاضری نہیں ہوئی تھی، تو پوری دنیا میں کام چھوڑ کے تسبیح خانے کے انتظار کر کے فلاں ملک میں فلاں جگہ نہیں بیٹھا تھا، کیا آج وہ بلائیں آفتیں تجھ سے ہٹ گئیں۔ کیوں؟ تو میری صفائیاں بیان کرے، تو لوگوں کو میرے بارے میں کہے میرا رب پاک ہے، بے نیاز ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، جنا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک۔ تو لوگوں کو میری تعریفیں کرے، میری محبتیں دکھائے، میرا تعلق بنائے، سارا کچھ کرے،